سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ جس کی بدولت انسان آخرت کی منزلوں کو آسان دیکھے گا اور اسی تقوی ہی کی بدولت انسان کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آج اسلامی اقدار میں سے ایک انتہائی اہم قدر کی طرف آپ مؤمنین کی توجہ مبذول کروانی ہے کہ اس قدر کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ نے اور اہل بیت نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا اور روایات کے اندر یہ قدر انسان پر واجب ہے، اور وہ قدر جسے ہم غیرت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ غیرت جس کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کان ابی ابراہیم غیوراً، کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام غیرت مند تھے، وَأَنَا أَغْيَرْ مِنْهُ، اور میں محمد مصطفیٰ ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور واقعاً روایات وسائل الشیعہ میں جو شیخ حر عاملی نے عنوان باندھا ہے تو اس میں ذکر کیا ہے عنوان کا، اس کا عنوان جو انہوں نے لکھا ہے وجوب الغیرت علی الرجال، کہ مردوں پر غیرت واجب ہے۔ یعنی یہ ایسا امر نہیں ہے کہ انسان اگر چاہے تو غیرت مند بنے اور اگر چاہے تو وہ غیرت مند نہ بنے، یہ انسان کو اختیار نہیں ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ انسان غیرت مند ہو۔ اس غیرت کی بہت سی قسمیں پھر بیان کی گئی ہیں کہ جب بھی غیرت کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ناموس کی غیرت ہمارے ذہن میں آتی ہے، یہ غیرت بھی واجب ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے اندر دینی غیرت ہونی چاہیے، یہ غیرت یہ بھی واجب ہے۔ اور پھر مال کی غیرت، کہ یوں نہیں ہے کہ ایک انسان کا مال جو شخص جس وقت چاہے اس سے چھین لے اور یہ انسان خاموش ہو کے بیٹھا رہے، بلکہ روایات میں ہے کہ انسان کو اس مال پر بھی غیرت دکھانی چاہیے، اور یہ بھی دین کے حکم میں سے ایک حکم ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس انسان کے علاوہ دیگر جانوروں کے اندر بھی یہ غیرت پائی جاتی ہے، اور بہت سی روایات میں یہ ذکر ملتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ فی الدیک الابیض خمس خصال من خصال الانبیاء۔ اب یہاں پر اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ سفید مرغہ جو ہے اس کے اندر 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو انبیاء والی خصلتیں ہیں۔ اور ایک اور روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ تعلموا من الدیک 5 خصال، کہ ایک مرغے سے 5 خصلتیں سیکھو۔ اس میں سب سے پہلی جو بیان فرماتے ہیں کہ معرفتہ باوقات الصلوات الخمس، کہ 5 نمازوں کے اوقات کی پابندی ایک مرغے سے سیکھو۔
اور دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ الغیرہ، کہ غیرت بھی تم کیا ہے، مرغے سے سیکھو۔ اور عرض کیا کہ بہت ساری روایات ہیں کہ جس کے اندر اسی مرغ سے انسان کو سیکھنے کی معصومین نے تلقین کی ہے۔ اس میں دوسری چیز کیا ہے کہ یہ غیرت مند ہوتا ہے اور اس سے غیرت سیکھو۔ تیسری چیز سخا ہے کہ سخاوت سیکھو، شجاعت سیکھو۔ تو یہ چیزیں اس میں جو ہمارا بنیادی نقطہ وہ کیا تھا کہ ایک اشرف المخلوقات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تم سے ادنا ہے جس کا مرتبہ، اس میں بھی اگر کوئی اچھی خصلت پائی جاتی ہے تو تمہیں اس سے بھی سیکھنی چاہیے۔ تو غیرت کے سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کون سا ایسا جانور ہے کہ جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، تو وہ جانور خنزیر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ یہ وہ جانور ہے کہ جب یہ اپنی ناموس کے پاس کسی اور کو دیکھتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پروردگار عالم نے اس خنزیر کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور اس کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یورپ میں اس کا گوشت بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، اور ہمارے بہت سے دوست جو وہاں رہتے ہیں وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ جب یہاں سے کوئی نئی فیملی وہاں شفٹ ہوتی ہے یورپ میں، تو جب وہ اپنی ناموس پر غیرت دکھاتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس شخص کو کوشش کرتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت کھائے، اور جب وہ کھاتا ہے تو اس کے اندر سے غیرت زائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک جانور کہ جو اپنی ناموس پر حملے سے نہ صرف یہ کہ اسے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتا ہے، تو پروردگار عالم نے اسے مبغوض ترین جانوروں میں شمار کیا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل۔ اور جو شخص غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الجنت لیوجد ریحھا من مسیرت 500 عام، کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے انسان سونگھ سکتا ہے۔ اب 500 سال کی مسافت کتنی ہے یہ واقعاً ہم درک نہیں کر سکتے۔ ایک انسان اگر سارا سال چلتا رہے کتنا چلے گا؟ اگر وہی انسان 500 سال تک چلتا رہے تو کتنی دور جائے گا؟ لیکن پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال تک کی مسافت تک کوئی بھی انسان محسوس کر سکتا ہے۔ لا یجدھا الا عاق و دیوث، لیکن اس کی خوشبو دو انسان 500 سال کی مسافت کے بعد بھی نہیں محسوس کر سکتے، ایک عاق اور دوسرا دیوث۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ومد دیوث، یہ دیوث کون ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الذی تزنی امرأتہ وہو یعلم بہا، کہ وہ شخص کہ جس کی خاتون زناکار ہو اور وہ جانتا ہو کہ میری بیوی زناکار ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسے اپنے نکاح میں باقی رکھے۔ یہ دیوث ہے کہ جو اپنی بیوی کی اس غلط حرکت کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس پر خاموش ہے۔ یہ انسان بھی وہ ہے کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اتنا سخت مرحلہ ہے کہ انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور وہاں ہم نے یہ نجف اشرف میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی امریکہ یا یورپ سے
افراد آتے تھے اور مراجع سے ملاقات کرتے تھے تو مراجع ایک بات کی ان کو خصوصی طور پر تاکید کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو، خصوصاً جب یہ زائرین جو امریکہ یورپ میں رہ رہے ہوں، ان کا تعلق پاکستان، ہندوستان، ایران یا عرب ممالک میں سے ہوتا، تو ان کو اس بات کی خصوصی طور پر نصیحت کرتے کہ اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامی اپنی زبان میں سکھاؤ۔ کیونکہ انگریزی زبان کے اندر یا انگریزوں کی جو بھی زبانیں ہیں ان کے اندر غیرت، حمیت اور اس طرح کی چیزوں کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں غیرت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے ہاں لفظ غیرت سے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ تو ان کو خصوصی طور پر نصیحت کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آگاہ کریں اور اپنی زبان میں ان کو دینی تعلیمات، ان کو غیرت کے مفہوم سے آگاہ کریں۔ واقعاً یہ ہے، جیسے عرض کیا ہے کہ جو شخص اس غیرت سے محروم ہو اس کا آپ نے عذاب سماعت فرمایا، تو واقعاً ہم انسانوں کو دینی غیرت کے ساتھ ساتھ ناموس کی غیرت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ کے رسول کے پاس کچھ اسیروں کو لایا گیا، کچھ قیدیوں کو لایا گیا۔ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ، اللہ کے رسول نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ وَخَلَّى رَجُلًا مِّن بَيْنِهِمْ، ایک شخص کو کہا کہ اس کے علاوہ تمام کو قتل کر دو۔ فَسَأَلَ الرَّجُلُ لِمَاذَا أَطْلَقْتَ عَنِّي، تو وہ شخص اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، باقیوں کو قتل کا حکم دے دیا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اخبرنی جبرائیل عن اللہ، کہ جناب جبرائیل نے اللہ کی طرف سے مجھے ایک خبر دی ہے، ایک پیغام دیا ہے، ان فیک خمس خصال یحبها اللہ ورسولہ، کہ تیرے اندر 5 ایسی خصوصیات ہیں کہ جو اللہ کو بھی پسند ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے وہ بیان فرمائی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ الغیرۃ الشدیدہ علی حرمک، کہ تیرا اپنے حرم، اپنی ناموس پر شدید غیرت مند ہونا، جس کی وجہ سے میں نے باقیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور تمہیں چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اس میں سے ایک چیز کیا تھی؟ اپنے حرم، اگرچہ یہ مسلمان نہیں تھا لیکن غیرت مند تھا، شجاع تھا، صادق تھا، سچا تھا اور اس کا اخلاق اچھا تھا اور سخی تھا، تو پروردگار عالم نے باقیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جو ان صفات سے خالی تھے۔ لیکن اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول کو حکم ہوا اسے چھوڑ دو۔ لیکن غیرت مند انسان کی پھر واقعاً یہ اس کی صفت بھی ہے کہ جب اس نے یہ سنا تو وہ اسلام اس نے قبول کیا اور بہت اچھا اسلام قبول کیا، کہ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں اللہ کے رسول کے ساتھ وہ ان جنگوں میں شریک رہا اور ایک جنگ میں اسے پروردگار عالم نے شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا۔ تو یہاں سے کیا چیز کہ غیرت مند انسان کو اسلام کی دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ جب اس نے اسلام کے حسن کو دیکھا تو خود اس نے اس اسلام کو قبول کر لیا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب ان روایات کی روشنی میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آج کا دور شاید اس سے سخت دور ماضی میں نہیں آیا کہ مردوں کی غیرت کو
मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़त्म किया जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सहर फहरिस्त है। आप देख लें, आज पाकिस्तान ही की बच्चियां हैं जो आज टिकटॉक बना रही हैं और उस पे आ रही हैं। ये वाक़ईन गैरत की कमी का सबसे बड़ा सबूत यही चीज़ है। तो हमें देखना चाहिए और इस अम्र की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। बस एक रिवायत जनाब सैयदा के हवाले से अर्ज़ करके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आपकी ज़हमतें तमाम करूँगा कि इससे भी हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि आजकल जो, क्योंकि मोबाइल का दौर है, तो हम इस दौर में बाज़ औक़ात अपने दोस्तों को अपने घरों में ले आते हैं और उसका तारुफ़ अपनी बेगमात से करवाते हैं। बाज़ औक़ात हम ख़ुद तस्वीरें दिखा रहे होते हैं अपने घर वालों को कि ये मेरा फ़लाँ दोस्त है, ये मेरा फ़लाँ दोस्त है। जनाब सैयदा के बारे में जो एक हदीस अर्ज़ की, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि कुन्ना जलसना इंद नबी, हम अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाज़िर थे तो रसूलुल्लाह ने एक सवाल किया, अय्यु शैइन खैरुन लिल मरआ, कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है। तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं था। रजअतु इला बैती, मैं अपने घर की तरफ आया और मैंने जनाब सैयदा के सामने ये अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल ने आज ये पूछा है कि औरत के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है। तो उस वक्त जनाब सैयदा ने इरशाद फरमाया कि खैरुन लिन्निसाए, औरतों के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है, अल्ला यरैन रिजाला वला यराहुन्न रिजाल, कि वो किसी मर्द को ना देखें और कोई मर्द इनको ना देखे। अब ये हमारे पास एक बहुत खूबसूरत ज़ाब्ता है कि जनाब सैयदा फरमाती हैं कि, और रिवायात बहुत सख्त हैं इस मामले में और भरी पड़ी हैं किताबें हमारी अहादीस की, कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम ये कर सकते हो कि अपने घरों के अंदर किसी मर्द को ना लाओ तो ना लाओ, और अगर तुम ये कर सकते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे अलावा किसी और को ना पहचाने तो ये करो। तो वाक़ईन ये चीज़ें अहले बैत ने अपनी तालीमात में हम तक पहुँचाई हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन पाकीज़ा तालीमात को पढ़ें और उनको समझें और उन पर अमल पैरा हों, ताकि इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत।